ویلکم ٹو PMSCSS.com's آفیشیل یوٹیوب چینل. ہماری پاک افیئرز لیکچر سیریز کا آج 8واں لیکچر ہے جس میں شملہ ڈیپوٹیشن ڈسکس کیا جائے گا. ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اہم بات جو میں اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہوں گا کہ صرف یہ ٹاپکس یہ لیکچر سننا یا اس حوالے سے ایک دو کتابیں پڑھ لینا تیاری کے لیے جس طرح ایک عام رجحان ہے، ایک روٹین ہے، وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انالیسز کے لیے، بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے کم از کم ایک یا دو کتابیں ساتھ انالیٹیکل حوالے سے بھی پڑھنی چاہیے، جیسے دا میکنگ آف پاکستان ہے کے عزیز کی، دا مرڈر آف ہسٹری ہے، یا کنسائز ہسٹری آف پاکستان ہے MR کاظمی صاحب کی، یا اس طرح اور بھی کافی کتابیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے، کم از کم ٹریک ٹو پاکستان، ٹوارڈز پاکستان یا ایکسپلورنگ پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کتاب ضرور پڑھیں جس سے آپ کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. کیونکہ جب آپ ریٹن پاس بھی کرتے ہیں تو عام طور پر یہ رجحان دیکھا گیا ہے کہ جب انٹرویوز میں جاتے ہیں وہاں کنسیپچول کویسچنز پوچھے جاتے ہیں تو وہاں جا کے مارکس کم ہو جاتے ہیں. اور ابھی تو یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ ایون PMS میں بہت زیادہ میجارٹی فیل کر دی جاتی ہے. اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ، ویٹیج اور یہ ساری ٹرمنالوجیز پڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پیپر میں لکھتے ہیں، لیکن ان کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. سو جب انٹرویوز میں جاتے ہیں تو وہاں کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی صحیح ڈیفینیشنز، بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک. سب سے پہلے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ شملہ ڈیپوٹیشن کا. بنیادی طور پر یہ ڈیپوٹیشن وائسرائے لارڈ منٹو کو 1 اکتوبر 1906 کو ملا، جسے سر آغا خان III نے لیڈ کیا. سر آغا خان کو اس لیے چوز کیا گیا لیڈ کرنے کے لیے کہ یہ ایک کانفیڈنس تھا، ایک اعتماد تھا کہ سر آغا خان کی بات کو انگریز سنیں گے اور رسپیکٹ دیں گے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ نواب محسن الملک تھے، وہ سیکٹری تھے علی گڑھ کالج کے اور سر سید احمد خان کے سکسیسر تھے. لہٰذا یہ سمجھا گیا کہ مسلم کمیونٹی جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ان کی بات سنیں گی اور سمجھے گی. اس حوالے سے ایک ڈرافٹ تیار ہوا جو نواب عماد الملک نے تیار کیا اور اس پہ تقریباً 14,61,183 مسلمز نے سگنیچرز کیے. اور اس طرح یہ شملہ ڈیپوٹیشن کی تیاری ہوتی ہے، اس کا پیپر ورک تیار کیا جاتا ہے، گراؤنڈ ورک تیار کیا جاتا ہے، اور سر آغا خان کی سربراہی میں یہ وائسرائے لارڈ منٹو کو ملتے ہیں. جو شملہ ڈیپوٹیشن تھا، ان کا مین آرگومنٹ یہ تھا کہ مسلمان ان کی جو اہمیت ہے وہ صرف، حالانکہ پاپولیشن بھی بہت زیادہ، لیکن صرف پاپولیشن کے حوالے سے نہ دیکھا جائے بلکہ ان کا جو کلچرل اور ہسٹوری کا رول ہے انڈیا میں اس حوالے سے دیکھا جائے. کیونکہ آخر تقریباً 1 سینچری پہلے مسلمان انڈیا کے رولرز تھے. سو یہ ایک مین آرگومنٹ تھا جس کی بیس پہ یہ شملہ ڈیپوٹیشن آگے بڑھتا ہے. اور یہ کہ مسلمانوں کی جو انڈیا میں پاپولیشن ہے 1/5 ہے، لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے یا ان کا جو سوشل کلچرل رول ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس شملہ ڈیپوٹیشن میں 4 ڈیمانڈز سامنے رکھی گئیں وائسرائے لارڈ منٹو کے، اور 4 ڈیمانڈز: دا سیپریٹ الیکٹوریٹ، ویٹیج فار مسلمز، گورنمنٹ اینڈ جوڈیشل سروسز فار مسلمز، اور علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا سٹیٹس دیا جائے. تو ہم ان چاروں ڈیمانڈز کو انالائز کرتے ہیں. سیپریٹ الیکٹوریٹ سے مراد یہ تھا کہ جو مسلمز ووٹر تھے وہ صرف مسلمان امیدواروں کو ہی ووٹ کریں گے، یعنی کہ الگ سے ہر کانسٹیٹوینسی میں ایک سیٹ ہوگی مسلم امیدواروں کی، مسلم کینڈیڈیٹس کی، اور وہ جو مسلم امیدوار ہوں گے ان کے لیے جو لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس سیٹ کے لیے ان کو صرف مسلمان ہی ووٹ دے سکیں گے. سو یہ مراد تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا. اور جو مسلم ووٹرز تھے ان کی رجسٹریشن بھی ہندوؤں سے الگ ہوگی، اور وہ صرف جس طرح پہلے بات ہوئی کہ مسلم کینڈیڈیٹس کو ہی ووٹ دے سکیں گے. اب وہ جو امیدوار ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی پارٹی سے بھی بلانگ کر سکتے ہیں. سو اس کی یہاں کوئی قید نہیں ہے. دوسری بات ویٹیج کی. ویٹیج سے مراد یہ ہے کہ ایک ایریا ہے جہاں کوئی بھی، فار ایگزامپل اگر ہم مسلمانوں کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ مائنارٹی میں ہیں لیکن ان کی جو پاپولیشن پروپورشن ہے اس سے زیادہ ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے، جو ریپرزنٹیٹیو اسمبلیز ہیں یا جو ریپرزنٹیٹیو باڈیز ہیں. فار ایگزامپل یہ کہا گیا کہ یونائٹڈ پروونسز، اتر پردیش کا جو پہلا نام ہے یونائٹڈ پروونسز، کیونکہ اس میں کچھ اور ایریاز بھی شامل تھے،
سینٹرل انڈیا میں اتر پردیش میں مسلمانوں کی پاپولیشن اس ٹائم 13% تھی، یعنی کہ اس ٹائم کے یونائٹڈ پروونسز میں مسلمانوں کی پاپولیشن 13% تھی، اور یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 20% ہونی چاہیے۔ سو یہاں ویٹی سے یہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ اہم ایک اور ڈیمانڈ جو مسلمانوں کی ایک سوشل اپلفٹ کے لیے ضروری تھی وہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ اور جوڈیشل سروسز ہیں، گورنمنٹ جابز ہیں، اس کے لیے اس میں مسلمانوں کو زیادہ اپرچونٹیز دی جائیں، پرٹیکولرلی جوڈیشری میں، کیونکہ ججز کی ایک امپارشل حیثیت ہوتی تھی، اور ایون برٹشرز بھی جو انگلش آفیسرز تھے انہیں رسپیکٹ دینی پڑتی تھی۔ اور چوتھی ڈیمانڈ اس کی علی گڑھ کالج کے حوالے سے ہے۔ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، کیونکہ کالج خود ڈگری ایوارڈ نہیں کر سکتا۔ سو اگر کالج کسی یونیورسٹی کے ساتھ ایفلیٹڈ ہے تو وہ جو یونیورسٹی ہوگی اس کا جو سلیبس ہوگا وہی انفلوئنس کرے گا اس کالج کے سلیبس کو بھی۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، اور یہ درجہ 1920 میں دیا گیا علی گڑھ کالج کو۔ تو یہ 4 ڈیمانڈز تھیں بنیادی طور پر۔ لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے لیے سمپتھی کا اظہار کیا، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جو یہ کہا گیا کہ ہمارے نمبر سے زیادہ ہمیں اہمیت دی جائے ہمارے سوشل اور کلچرل اور ہسٹوریکل رول کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات، ایک اہم سوال یا ایک اہم نقطہ جو شملہ ڈیپوٹیشن نے نہیں اٹھایا پارٹیشن آف بنگال کا، جو اس سے پہلے 1905 میں ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود لارڈ منٹو نے یہ کہا کہ پارٹیشن آف بنگال ایک سیٹلڈ ایشو ہے۔ اور اس بات سے کیا مراد تھی، یہ آپ اس سے پہلے والی پارٹیشن آف بنگال کی ویڈیو آپ وہ لیکچر سنیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے ان کی کیا مراد تھی، اور کیا یہ واقعی سیٹلڈ ایشو تھا یا یہ سیٹلڈ ایشو ان سیٹل ہو گیا بعد میں 1911 میں۔ سو یہاں ایک جو کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ شملہ ڈیپوٹیشن کی ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، تو شملہ ڈیپوٹیشن کی ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، البتہ ایک سمپتھیٹک رویہ اپنایا گیا، ایک اچھا جیسچر دیا گیا، لیکن کسی طرح کی بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی گئی۔ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوئے شملہ ڈیپوٹیشن کے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لارڈ مورلے جو اس ٹائم سیکٹری آف اسٹیٹ تھے انڈیا میں، انہوں نے ایک سسٹم مسلم ریپرزنٹیشن کے لیے متعارف کیا ریزرویشن کا، یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ایک اور سسٹم انہوں نے متعارف کروایا ریزرویشن کا۔ اس میں یہ تھا کہ ہر جو کانسٹیٹوینسی ہے اس میں ایک مسلم سیٹ ہوگی جس پہ صرف مسلمان امیدوار ہوں گے، لیکن اس کو تمام لوگ چونکہ وہ پوری کانسٹیٹوینسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو اسے وہاں کے تمام رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ کر سکیں گے۔ تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جن ایریاز میں ہندو میجارٹی ہے وہ تو اپنا امیدوار ایک نامینیٹ کریں اور اسے وہ جتوا دیں، تو یہ اس طرح سے کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا نظر نہیں آیا۔ سو اسی وجہ سے سید امیر علی اور سید حسن بلگرامی انہوں نے مزید گورنمنٹ کو پریشرائز کیا، اور اس حوالے سے اپنی سپیچز میں بالخصوص سید حسن بلگرامی نے اپنی پارلیمنٹ میں 23 فروری 1909 میں یہ سپیچ دی کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ جو پہلے کچھ کانسٹیٹوینسیز میں آلریڈی پریکٹسڈ ہو رہا ہے، صرف ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسے آل اوور انڈیا اسے اپلائی کر دیا جائے، امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ اور بعد میں ایک اور ڈیپوٹیشن سید امیر علی کی سربراہی میں 23 فروری 1909 میں لندن میں ملتا ہے، اور یہ جو 1909 میں لندن ڈیپوٹیشن اگر ہم اسے کہہ لیں، سید امیر علی کی جو کوششیں تھیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ سید امیر علی بنیادی طور پر کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے بعد میں منٹو مورلے ریفارمز 1909۔ اور جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے پورا ایک آرٹیکل ڈیٹیل کے ساتھ لیکن ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ مٹیریل کے ساتھ ہماری ویب سائٹ pmscss.com پہ موجود ہے، آپ وہاں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے کانسیکوینسز یا جو مین ایونٹس تھے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے، لیکن پیپر پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ اگر آپ صرف اتنا لکھیں گے تو شاید وہ کافی نہیں ہوگا، خاص طور پہ PMS میں آپ کے لیے صرف پیپر پاس کرنا نہیں ہوتا بلکہ ایلوکیشن امپارٹنٹ ہوتا ہے، جس کے لیے ریٹن ایگزامز میں سکور زیادہ ہونے چاہیے۔ تو کازیز اس کے علاوہ کچھ مزید ہسٹوریکل کازیز تھے
شملہ ڈیپوٹیشن کی، جن میں ایک اہم چیز سر سید احمد خان کی ڈیتھ تھی۔ سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد ایک خلا سا پیدا ہو جاتا ہے مسلم لیڈرشپ کے حوالے سے، اور کوئی ایک پرسنالٹی ایسی نہیں ہوتی کہ جو مسلمانوں کو آرگنائز کر سکے۔ اس وجہ سے ایک مسلم پلیٹ فارم کی ضرورت پیش آتی ہے، اور باقاعدہ طور پر پالیٹکس میں انٹر ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ ہندو نیشنلزم بہت بڑھنا سٹارٹ ہو گیا تھا، خاص طور پہ اس حوالے سے بال گنگادھر تلک، لالا لاجپت رائے، اور اس کے علاوہ جو پارٹیشن آف بنگال میں ایجیٹیشن لیڈر تھے، جو پارٹیشن آف بنگال کی ویڈیو میں ہم نے جن کا نام مینشن کیا، بپن چندر پال، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے ہندو پیشنز کو، ہندو سینٹیمنٹس کو اگینسٹ مسلم ایووک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھی شملہ ڈیپوٹیشن کی کہ مسلمان آرگنائز ہوں۔ اس کے علاوہ 1892 کے الیکشنز، جو یہ بیسیکلی الیکشنز تو نہیں تھیں، نامینیشنز تھیں، لیکن اس میں چونکہ جوائنٹ الیکٹوریٹ تھا، کوئی سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں تھا، اس وجہ سے مسلم ریپرزینٹیٹیو وہاں ابسینٹ تھے۔ کوئی بھی ایک مسلم ریپرزینٹیٹیو اس اسمبلی میں، انڈین کونسل جو الیکشنز ہوئے اس کونسل میں جگہ نہیں بنا پایا۔ تو یہ ایک اہم چیز تھی۔ اس کے علاوہ اردو ہندی کنٹروورسی، جس کا فرسٹ فیز 1867 میں تھا، اس کا سیکنڈ فیز 18 اپریل 1900 میں سٹارٹ ہوتا ہے، جب اتر پردیش کے گورنر اینتھنی میک ڈونل وہ ہندی کو بھی یونائٹڈ پروونسز یو پی میں ایز اے سیکنڈ آفیشیل لینگویج اناؤنس کر دیتے ہیں، ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اور وہاں جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ 13% مسلمس تھے، لہٰذا ایک بہت بڑا ایک وہاں کرائسس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجیٹیشن ہوتی ہے بنگال میں، جو ہم نے پارٹیشن آف بنگال میں مینشن کیا کہ وہاں ایجیٹیشن کے حوالے سے کافی ایک بہت بڑا مسلمانوں میں ایک ذہنی طور پر ان کی اویکننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی ایک شملہ ڈیپوٹیشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انگلینڈ میں لبرل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ریفارمز کریں، اس وجہ سے مسلمانوں کو آرگنائز ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح لارڈ مورلے اپنی ایک بجٹ سپیچ دیتے ہیں 20 جولائی 1909 میں، جہاں وہ ویسٹرن فارم آف ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کو انڈیا میں امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مختلف کازز تھیں شملہ ڈیپوٹیشن کی جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کی سگنیفیکنس مختلف حوالوں سے ہے۔ فار ایگزامپل، یہ پہلا فارمل موقع تھا جب مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہندو مسلم کنفلکٹ کھل کے کانسٹیٹیوشنل لیول پہ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ ایک سٹارٹ بھی ہے انڈیا میں باقاعدہ طور پر مسلم پولیٹیکل موومنٹ کی۔ اور اس کے علاوہ یہی شملہ ڈیپوٹیشن، اس میں ہونے والی ڈیمانڈز، خاص طور پہ سیپریٹ الیکٹوریٹ، وہ ہی بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بیسز ہے پاکستان موومنٹ کی اور پارٹیشن کی۔ شملہ ڈیپوٹیشن کے حوالے سے ایک کنسپریسی تھیوری یہ بنائی جاتی ہے کہ یہ برٹش کنسپریسی تھی تاکہ انڈین انڈیپینڈنس کی بجائے ڈیوائڈ اینڈ رول کو پروموٹ کیا جائے، لیکن اس میں جو لوگ یہ کنسپریسی تھیوری پیش کرتے ہیں اس میں پورا سچ نہیں بیان کیا جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی طرف سے بیسیکلی انویٹیشن تھی تاکہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کو آگے لے کر بڑھا جائے، لیکن بیسیکلی یہ جب سر فلر نے ریزائن کیا پارٹیشن آف بنگال کے بعد، جو پارٹیشن آف بنگال کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ان کی ریزائنیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے کیا کازز اور کانسیکوینسز تھے، تو اس کے بعد مسلمانوں میں ایک ڈسکمفرٹ پیدا ہوتی ہے، اور نواب محسن ملک وہ علی گڑھ کالج کے پرنسپل آرچ بولڈ کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں وائسرائے کو۔ اس کے بعد وہ وائسرائے کے سیکٹری ڈنلوپ سمتھ کو ایک کنٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح باقاعدہ طور پر یہ ایک فارمل وے میں انویٹیشن دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ 1906 میں یہ شملہ ڈیپوٹیشن ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ایک پہلے بات ہوئی کہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں کسی بھی ڈیمانڈ کو باقاعدہ فارملی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک فرسٹ سٹیپ تھا ٹوارڈز دا فاؤنڈیشن آف دی مسلم لیگ۔ سو یہ کنسپریسی تھیوری، اس میں کوئی اگر اس کو مکمل سیاق و سباق کے ساتھ ہم دیکھیں تو اس میں کوئی ہمیں سچائی نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح یہ ہمارا شملہ ڈیپوٹیشن کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، اس میں دیا گیا مٹیریل اچھا لگا ہو، اسے یوزفل محسوس ہوا ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔